ومولانا محمد الحبيب المحبوب شافي الهلال ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الہی تیرے لاڈلے اور محبوب و مکرم اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر نور نظر کی یاد کی محفل بپا ہوئی ہے مولا. اور یہ وہ محفل ہے جس محفل کے بارے میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا مولا جو میرے علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو حسن و حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان کی ماں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. باری تعالیٰ لوگ منگتے بن کے سائل بن کے جب گھروں پر دستک دیتے ہیں وہ اپنا نام نہیں بتاتے، وہ اپنا تعارف نہیں کرواتے، بلکہ گھر کے مالک کو یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے بچوں کی خیر ہو. مولا جن کے صدقے آج بھی دنیا کھا رہی ہے، جن کے صدقے جنت کی خیرات بھی مل رہی ہے، ہماری کوئی عبادت کوئی ریاضت اس قابل نہیں کہ کہہ سکے مولا قبول فرما لے. بس اتنی التجا ہے مولا آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے صدقے ہمیں خیر دے دے اور ایسی خیر دے دے، ایسی خیر دے دے کہ جب مولا علی سے بوقت افطار ایک سائل نے خیر مانگی تھی تو حسنین کریمین کا کھانا بھی دے دیا تھا. مولا ہم تجھ سے تیرے محبوبوں کے اور پیارے محبوب کے نواسوں کی خیرات مانگتے ہیں مولا. ہم مانگتے ہیں اس در رسول کے مانگتے، حسنین کریمین کے قدموں کی دھول کے مانگتے ہیں مولا. یہ جتنے سائل حسنین کریمین کے در کے مانگنے والے جھولی تیری بارگاہ میں اٹھا کر اور واسطہ وسیلہ حسنین کا دے کر مانگتے ہیں مولا. کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، کسی کی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، کسی کو روزگار نہیں ملا ہوگا. مولا آج کون کہاں جائے، کس کے در پہ جائے؟ وہ گھر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے سوئے کربلا چلا جاتا ہے اور ایک ہی نام اس کے ذہن میں آتا ہے مولا سیدہ کے بچوں کے خون کا صدقہ میری جھولی بھر دے، سیدہ کی تڑپ کا صدقہ اور اس امام زین العابدین کا تجھے واسطہ جو کربلا سے لے کے مدینہ طیبہ تک رو نہیں ہے مولا. خاموش رہے جب مدینہ واپس پہنچے اور شہر بدبختوں نے مجھ سے میرا بابا چھین لیا تھا. اس بابا نے پیغام دیا تھا نانا کو میرا سلام دینا. آقا کربلا سے لے کے مدینہ تک نہ کسی نے کھانے کا پوچھا، نہ کسی پینے کا پوچھا، بس ایک ہی بات آئی. دمشق کی گلیوں میں سیدہ زینب پر کسی عورت نے رحم کھا دیا، کھانا بھیجا، کپڑے بھیجو. سیدہ زینب نے اس خاتون کو بلا بھیجا. خاتون قریب آئی، پوچھا بی بی آپ کون ہیں اور ہمیں یہ کھانا بھیجا اور پانی بھیجا، کیا سمجھ کر بھیجا؟ اس ضعیفہ نے جھکی ہی کمر والی عورت نے کہا بی بی مجھے کچھ معلوم نہیں آپ کون ہیں،
بس اتنا بدبختوں نے اعلان کر دیا ہے، کچھ باغی آئے ہیں، ان کے سر قلم کر دیے گئے اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا مسافر ہیں، لٹا پٹا قافلہ ہے، تو میں نے مسافر سمجھ کے کچھ کھانا بھیجا ہے، کپڑے بھیجے ہیں تاکہ سر ڈھانپ لو، تاکہ کھانا کھا لو اور چہرے کی تر و تازگی کو بحال کر لو۔ سیدہ زینب نے پھر پوچھا، بی بی آپ نے ہمارا کیا سمجھ کے یہ احسان کیا اور آپ نے کیوں یہ احسان کیا؟ اس ضعیفہ نے کہا، بی بی بات دراصل یہ ہے، میں کبھی سیدہ کائنات کی نوکرانی رہا کرتی تھی، آخری وقت تھا، ان کو پتا تھا کہ میں حبشہ سے آئی ہوں، تو مجھے انہوں نے جب آخری وقت آیا تو میں نے کہا، بی بی صاحبہ آپ دنیا سے جا رہی ہیں، کوئی نصیحت کر دیں۔ تو میری سیدہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی اور مجھے کہا تھا، بی بی فضا جب کبھی تمہارے شہر میں کوئی لٹا ہوا قافلہ آ جائے، اجڑا ہوا قافلہ آ جائے یا مسافر آ جائیں تو انہیں مسافر سمجھ کے انہیں کھلا بھی دینا، ان کو پلا دینا۔ تو میں دیکھ رہی تھی یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے تو انہوں نے کھایا نہیں ہوگا، انہوں نے پیا نہیں ہوگا، تو مجھے سیدہ کی وصیت یاد آ گئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اچھا بی بی کوئی آپ کی مراد ہو تو آپ کی یہ التجا تو ہم نے اللہ کے حضور پیش کر دی ہے، کوئی مراد ہو، کوئی تمنا ہو، ہم اس اجڑے ہوئے ماحول میں پردیس میں کھڑے ہیں، دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، دعا کر دیں گے، اللہ تیری دعا قبول کر لے، تیری نیکی قبول کر لے۔ بی بی فضا نے کہا، بی بی میری اور کوئی حسرت نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے۔ جب میں نے شہر مدینہ چھوڑا تھا اس وقت حسن و حسین میری جھولی میں کھیلا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، مدت گزر گئی ہے، آج میرا معلوم نہیں عمر کب ختم ہو جائے، دعا کر دے مجھے حسن و حسین آج نظر آ جائیں۔ سیدہ زینب تڑپ اٹھی، فرما بی بی فضا اللہ نے تیری مراد پوری کر دی ہے، میں زینب ہوں اور یہ لٹا ہوا قافلہ ہے جس حسین کو تو نے جھولی میں بٹھا کر کھلایا تھا، یہ اس حسین کا سر تیرے سامنے نیزے پہ چڑھا ہے، مولا اس چڑھے ہوئے حسین کے سر کا تجھے واسطہ آج سب کی جھولیاں بھر دے، اس تڑپتی ہوئی دعائے زینب کا صدقہ آج پھیلی ہوئی گود کو بالا مال کر دے، اس حسین کے خون کا تجھے واسطہ مولا، اس سیدہ کے اس سجدے کا تجھے واسطہ ہے، آج اس بڑی مجلس میں یہ تو تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں مولا، کوئی محروم رحمت نہ جائے، کوئی محروم تمنا نہ جائے، کوئی محروم آرزو نہ جائے، کوئی محروم رزق نہ جائے، مولا تجھے واسطہ ہو اس چادر تطہیر کا، جس چادر تطہیر کو لے کر سیدہ کائنات دعا کیا کرتی تھی، اور آقا دو جہاں کے وصال کے بعد 6 ماہ جب مولا علی نے دیکھا کہ سیدہ کا رونا دھونا بند نہیں ہوتا، کمرہ بنا دیا، فرما زین اے سیدہ فاطمہ تیرا رونا دھونا بند نہیں ہوتا، بچے چھوٹے ہیں پریشان ہو جائیں گے، عرض کرتے ہیں علی تجھے کیا خبر، میرا بابا نہیں گیا، میری ساری کائنات چلی گئی ہے، اب وہ اب نظر نہیں آتے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ فرمایا سیدہ ایک بار ان بچوں کو لے کے اپنے بابا کے پاس جا کر دعا کر لو، اپنے دل کی بڑاس نکال لو، رات کا وقت ہے، حسن و حسین اس سیدہ کائنات کے دستے کرم میں ہے، اور حضور کے روضے اطہر پر ایک لمبی آہ بھر کے کہتی ہے نانا اور میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، بس اتنی التجا کرتی ہوں، آپ کی جدائی اب بیٹی سے برداشت نہیں ہوتی، مولا اس درد بری سیدہ کائنات کی دعا کا تجھے واسطہ آج اس مجلس میں کوئی محروم محنت نہ جائے، محروم تمنا نہ جائے، محروم مراد نہ جائے، جس ماں نے اپنے لیے
گود بھری کی دعا مانگی ہے مولا، اس کی گود رحمتوں سے مالا مال کر دے، کرم سے مالا مال کر دے، محبت سے مالا مال کر دے، اپنی چاہت سے مالا مال کر دے مولا۔ سیدہ زینب کی آخری دم ایک تمنا تھی کہ اے بھائی حسین، مجھے اور کسی کا غم نہیں، مجھے اور کسی کا افسوس نہیں، بیٹا بھی تجھ پر قربان کر دیا، محبتیں بھی تجھ پر قربان کر دی، سارے چلے گئے، مجھے غم نہیں ہے، مگر آج میرا حسین جا رہا ہے، اے حسین تیرے جانے کے بعد میری زندگی اندھیر ہو جائے گی۔ مولا اس سیدہ زینب کی اس رات کی التجا کا صدقہ جو امام حسین سے فرمائی تھی، اور امام حسین نے ایک بات کہی تھی، بہن زینب میں جا رہا ہوں، خیال رکھنا میری بیٹی کا، اس بیٹی کو میرے لاشا کے قریب نہ آنے دینا۔ مولا وہ جتنے درد سے میرے حسین نے کہا تھا، اس درد بھری التجا کا تجھے واسطہ، آج کی مجلس میں محفل حسین میں کوئی محروم نہ کر دینا، کسی کو محروم رحمت نہ کر دے، کسی کو محروم محبت نہ کر۔ مولا سیدہ زینب کی آہو بکا کا صدقہ سب کی دعائیں قبول کر لے، سب کی التجائیں قبول کر لے، سب کی آرزویں قبول کر لے۔ مجھ گناہگار بدبخت انسان جو روح زمین میں سب سے گیا گزرا انسان ہاتھ جوڑ کے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا، جن کی ماں نہیں ہے اور جن کا باپ نہیں ہے مولا، جن گھروں میں ماں نہ ہو وہ گھر اجڑ جاتا ہے، بڑے گھر میں اولاد سے بڑا ہو، غلاموں سے بڑا ہو، دوستوں سے بڑا ہو، خاندان سے بڑا ہو، اگر اس گھر میں ماں نظر نہ آئے مولا وہ گھر اجڑا اجڑا نظر آتا ہے۔ جن کی ماں نہیں ہے مولا، تجھے سیدہ کائنات کے درد بھری دعاؤں کا واسطہ ان کی قبروں کو ٹھنڈک عطا فرما دے۔ جن کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ مولا جن دوستوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے مولا، ان کا اہتمام قبول فرما لے، ان کی کاوش قبول فرما لے۔ آج کے مجلس میں کوئی تو ہوگا جس کے صدقے ہم گناہگاروں کی قبول فرما لیں، مولا کوئی تو ہوگا جس کے صدقے ہم گناہگاری کی قبول کر لیں۔ یہ رات جمعرات کی ہو مولا، ہم گناہگار سہی، گرے گزرے سہی، مگر اتنا ضرور کہتے ہیں مولا، جب کوئی سائر گھروں پہ جاتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، گھر والوں کے پیار آتا ہے، کوئی منگتا آیا ہے دروازے پہ، مولا ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے، مدینہ نہیں پہنچ سکتے، مگر مولا یہاں بیٹھ کر تیرے کربلا کے دروازے پہ کھڑے ہیں مولا، اپنے منگتوں کو خالی نہ کر، اپنے مانگنے والوں کو خالی نہ کر، اپنے محبت والوں کی طلب کرنے والوں کو خالی نہ بھیج مولا۔ یہاں کوئی یتیم ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی اجڑا ہوگا، کوئی ایسا مرد بیٹھا ہوگا جس کی اولاد اس کی بات نہیں سنتی ہوگی، کوئی ایسا دکھ درد کا مارا بیٹھا ہوگا جس کی اولاد اس باپ کی بات نہیں مانتی ہوگی، تجھے سیدہ کے اس چادر تطہیر کا واسطہ مولا اس باپ کے دکھ درد کو دور کر دے، اس باپ کے عزت کو دور کر دے، اس ماں کی تکلیف کو دور کر دے۔ اگر کوئی اس مجلس میں دکھ لیے بات کوئی بیٹھا ہے یا دکھ درد سے بھری ہوئی کہ ماں کے کان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے مولا، جو بے اولاد ہیں اولاد دے دے، جن کے گھر مال جان اولاد میں بے برکتی ہے مولا برکت دے دے، مولا برکت دے دے، مولا برکت دے دے۔ ہماری حاضری قبول فرما لے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ سیدہ زینب کے قدموں کی دھول کا واسطہ مولا، یہ آج جمعرات ہے مولا، ہر کوئی جمعرات کی خیرات لوگوں سے مانگتا ہے مولا، ہم خیرات در زہرا سے مانگتے ہیں مولا، ان کے صدقے خیر دے دے، ان کی نسبتوں کے صدقے خیر دے دے، ان کی توجہات کے صدقے خیر دے دے، ان کی عنایات کے صدقے خیر دے دے مولا۔ مانگنا کچھ نہیں آتا، جو نہیں مانگ سکے مولا وہ بھی عطا کر دے۔ علامہ عدنان صاحب سمیت جنہوں نے اس محفل میں اپنی محبت کے پھول نچھاور کی ہیں مولا قبول فرما لے۔ مولا ہمارے پاس نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے مولا،
بس محبت ہے، پیار ہے آل محمد سے اور حضور کی آل سے۔ مولا اس نسبت غلامی کی لاج رکھنا، ایمان سلامتی کی موت دے دے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو اپنی محبت سے منور فرما، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت کے صدقے منور فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے تک نہیں پہنچ سکے، مولا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ جو یہاں ہیں جو دور سن رہے ہیں مولا سب کی دعائیں قبول فرما۔ مولا ہماری مجلس میں سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہیں مولا، ان کی سفید ریش کا تجھے واسطہ دیتے مولا، ان کے صدقے ہماری مجلس کو نامراد نہ بنا، بامراد بنا دے۔ ہر کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما۔ جن دوستوں نے خصوصی طور پہ دعاؤں کے لیے کہا مولا قبول فرما، جو رہ گئی مولا وہ بھی قبول فرما۔ ہر وقت محبت امام حسین کی لذت سے، قربت سے، حلاوت سے، کیف سے، چاشنی سے، رغبت سے ہم سب کو مستفید فرما۔ قبلہ شاہ صاحب نے آج کی محفل میں اپنی محبت کے پھول نچھاور کیے، اپنی چاہت کے پھول نچھاور کیے، اور ذرہ ذرہ جن دوستوں نے اس اہتمام میں اپنا سب کچھ دیا مولا ان کو رحمت کا سمندر عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔